دنیا سب سے زیادہ حقیر ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے والا
بڑا ہو گیا، اس کو پانے والا عزت دار ہو گیا، اس کو حاصل کرنے والا معاشرے میں بہت ہی زیادہ اکرام و اعزاز سے نوازا جانے لگا۔ فرمایا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، دین سب سے اچھا، دیندار نہیں اچھے، دنیا سب سے خراب اور دنیا دار سب سے اچھے، دنیا کو حاصل کرنے والے سب سے اچھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر سے آئی کہاں۔ آپ غور کریں گے تو یہ چیزیں دکھائی پڑیں گی، یہ چیزیں آئیں گی، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ اپنے اوپر غور کریے گا تو آپ کو وہ چیزیں دکھیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کے نظام کو دیکھیے گا، یہ دنیا میں جو قومیں پائی جاتی ہیں ان کے حالات کو آپ پڑھیے گا، آپ ان کے ارد گرد کا جائزہ لیجیے گا تو آپ کو یہ چیزیں دکھائی پڑیں گی کہ وہ اپنے رہبر کی کتنی قدر کرتے ہیں، اپنے رہنماؤں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں اٹھ گئی، غلطی کس کی ہے؟ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ حافظ ہو جائے، بچہ عالم ہو جائے، بچہ مفتی ہو جائے، بچہ علم دین کو حاصل کر لے جائے تو بچے کو ویسے ہی بلایا جاتا ہے جیسے کہ اسے بلایا جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی عبد الرحمن ہے، وہ ویسے ہی عبد الرحیم ہے، اسے یہ نہیں کہا گیا مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف لے آئیے، مولانا عبد الحمید صاحب تشریف لے آئیے، نہیں، یہ باتیں نہیں کہی جاتی، اس کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ اور گھر کے بڑے لوگ تو اس کو بے عزت کرنے کا اسے حق حاصل ہے، نام لے کر بلائیں، اس کو ریرے اور دیرے جیسے ہمارے یہاں زبان چلتی ہے، اس کو اپنے قریب بلاتے ہیں۔ اور ایک بچہ ہمارے ہی درمیان سے اٹھ کے گیا، وہ ڈاکٹر ہو گیا، وہ ماسٹر ہو گیا، وہ لائر ہو گیا، اسے کوئی بھی ایک چھوٹی سی دنیاوی ڈگری مل گئی، اب اس کا بابا بھی کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیے، اس کا چچا بھی کہہ رہا ہے انجینئر صاحب تشریف لے آئیے، اس کے گھر کے دادا جی بھی کہہ رہے ہیں ارے بھائی آئے ہوئے ہیں لائر صاحب، ان کو بلایا جائے، کرسی لگاؤ بھائی، ڈاکٹر صاحب آ رہے، لائر صاحب آ رہے، فلانے صاحب آ رہے۔ اور اگر اس کے گھر میں اسی کا بچہ، اسی کا پوتا حافظ بن کے آ گیا تو اب تک وہ عبد الرحمن ہی ہے، اب تک وہ عبد الرحیم ہی ہے، اب تک وہ معاویہ اور زید ہی، اس کے آگے پیچھے نام نہیں لگایا جاتا۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ عزت ہمارے نزدیک دنیا کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت بڑھ گئی، اس لیے دنیا کی چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا داروں کو آپ ذلیل کر دیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی ڈگری جو لوگ حاصل کیے ہوئے آپ انہیں رسوا کر دیجیے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جتنی انہیں عزت دی جاتی ہے اتنا حفاظ کو بھی عزت دی جانی چاہیے، اتنا علماء کو بھی عزت دی جانی چاہیے، اتنا مفتیان اعظام کو بھی عزت دی جانی چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات ایک دم سے غلط ہے کہ دیندار لوگ عزت دار نہ بنے اور بنیادار لوگ جو ثانوی درجے میں ہیں، ثانوی درجے میں ہیں، پہلے درجے میں تو وہی لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بس ایک ہی پیمانہ لگا ہوا ہے، تمہیں اپنے ذات برادری، تمہیں گورا کالا، تمہیں دنیاوی اور چیزوں کی وجہ سے کوئی کسی کے اوپر شرافت، کسی کے اوپر اس کے اکرام نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہے، وہی محترم ہے، وہی معذب ہے جو اپنے آپ کو تقویٰ، اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ زندگی گزارے لے جائے۔ متقی حضرات کے لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ معزز، وہ مکرم، وہ اچھے۔ بہرحال یہ باتیں تو جزوی طور پہ آ گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالات بھائی دیکھیے یوں ہی نہیں بنتے، حالات یوں ہی نہیں بنتے، حالات بنائے جاتے ہیں، حالات بنائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی خرابیوں کا جائزہ لیں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی جو اپنے ملک کے حالات بنے ہوئے یا عالمی پیمانے پہ جو حالات بنے ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ ہمارے ذمے جتنے کام تھے ان میں سے ایک بھی ذمہ داری ہم پوری سے نہیں کر پا رہے، چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ واجبات ہوں، چاہے وہ شرعی احکام ہو، چاہے وہ آپ کو صاحب شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں، وہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے
چیزیں تکلف کے ساتھ کی جا سکتی تھی وہ بھی نہیں، جو چیزیں اپنی زندگی میں داخل کی جا سکتی تھی وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو شریعت سے دور کر لیں گے کہ اب یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہمارے اپنے اخلاق ہیں، ہمارے اپنے کردار ہیں، ہماری اپنی بدماشیاں ہیں۔ اس وجہ سے یہ ملکی طور پر یا عالمی طور پر ہمارے اوپر ایسے حالات بنے۔ اس لیے یہ بات ہم میں سے ہر شخص کو، ہر فرد کو سوچنی چاہیے کہ ہمارے اندر کمیاں کہاں سے آئی ہیں، ہمارے اندر سے خرابیاں کہاں سے آئی ہیں۔ جو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کریں، ان کو دور کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وعدے متقین کے لیے کیے، جو بچوں نے ابھی آخری کو پڑھا آپ نے سنا۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون۔ اللہ فرمائے کہ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ یہ متقی لوگ جو ہیں ان کی دنیا بھی شاندار ہے، ان کی آخرت بھی شاندار ہے۔ متقی ہے کون لوگ؟ جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، اور الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ الگ سے آپ سمجھیں کہ کوئی الگ سے اللہ خلق پیدا کرے گا، نہیں، ہم میں سے ہی ہیں۔ ہم جیسے نوجوان ہیں، ہم جیسے افراد ہیں جو متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو یہ پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ ہمیں دیندار نہیں بننا ہے۔ نہیں تو بھائی گھر سے دین نہ نکلتا، گھر سے دین نکل جاتا، نہیں نکلتا۔ ہم نے تو پوری تیاری کر رکھی، نہ گھر کی عورتیں نماز پڑھیں، نہ گھر کی عورتیں تلاوت کریں، نہ گھر کی عورتیں تسبیح و تحمید کریں، نہ گھر کی عورتیں درود شریف پڑھیں، نہ گھر کے بچے نماز پڑھیں، نہ گھر کے افراد نماز پڑھیں، نہ گھر کے ذمہ دار تلاوت کریں۔ ارے بھائی تو پھر دعوت کس کو دے دو، یہ تو بتاؤ آپ۔ ہمارے گھروں میں موبائل پہ سیریل دیکھے جا رہے ہیں، ہر گھر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے جو لے کے بیٹھے ہوئے، جو گھر محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں معتبر سمجھے جاتے تھے، جہاں عشاء کے بعد لوگ سو جاتے تھے، فجر کے وقت گھروں سے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، وہ گھروں میں اب 2-2 بجے 1-1 بجے تک موبائل چلایا جا رہا۔ میاں الگ کروٹ لے کے موبائل دیکھ رہے ہیں، شوہر بیوی الگ کروٹ لے کر موبائل دیکھ رہی، بچے الگ موبائل لے کر سو رہے ہیں، گھر کے سرپرست حضرات الگ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے دیندار افراد الگ موبائل، اگرچہ سب کے اپنے اپنے الگ الگ چیزیں لگی ہوئی۔ جو غور کرو بھائی، دیکھ لو آپ، حالات یوں ہی نہیں بدلتے، حالات یوں ہی خطرناک نہیں ہوا کرتے۔ ہم نے کیا رکھا یہ تو پوچھو بھائی اپنے سے۔ موبائل جس کا صحیح استعمال ہو سکتا تھا، آج ہمارے معاشرے کے نوجوان جو ہیں وہ 99% موبائل کا مس یوز کر رہے، غلط استعمال کر رہے۔ گھر کے ذمہ دار افراد جو ہیں 80% موبائل کا غلط استعمال کر رہے، اس پہ وقت جا رہا۔ اب اس موبائل کے چکر میں نہ تلاوت ہو رہی، نہ نماز پڑھی جا رہی، نہ عبادت ہو رہی، نہ تسبیح پڑھی جا رہی، نہ درود شریف پڑھی جا رہی۔ آپ غور کر لو، جو وقت اللہ کر لیا جاتا تھا، جس وقت میں واقعات بچوں کو سنائے جاتے تھے، جن اوقات میں بچوں کو قریب رکھ کر محبت اور انہیں شفقت کے ذریعے سے ہاتھ پھیرا جاتا، انہیں محبت دی جاتی تھی، وہ سب کے سب اوقات موبائل میں جو ہر کوئی موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، پورا گھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جا کہاں پہ رہے تو پوچھو اپنے سے، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے؟ ایک تو اپنا ٹارگٹ طے کر لو بھائی، ایک مستقبل بناؤ، اپنا فیوچر پلاننگ تو کرو، آپ کو کرنا کیا ہے؟ پوری زندگی موبائل پر گزارنے نہیں،
جنہوں نے یہ پلاننگ کی وہ اپنے پلاننگ میں تو کامیاب ہو گئے. آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دشمنوں کے کسی بھی وار کو اپنے اوپر نہیں آنے دیں گے، حالانکہ ان کے تمام جتنے بھی ان کے حملے ہوئے آپ کے اوپر آپ نے سب کو اٹھایا، سر پر رکھا اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس پر لگے ہوئے. گھر گھر کا جائزہ لے لیجیے، اپنے گھر کا لیجیے، دوسرے کی طرف دیکھ لیجیے، اپنی ذات کو دیکھو، خرابی نہیں آئے گی. جو بچوں کو دینی تعلیمات دی جاتی تھی، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل لگ گئے، بچے چھوٹے کارٹون دیکھ رہے ہیں، عورتیں سیریل دیکھ رہی، مرد اس پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ذمہ دار اس پہ خبریں دیکھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے، وہ نہ درود ہو رہی نہ نماز ہو رہی. تو بھائی جانا کام یہ تو طے کرو، کرنا کیا ہے؟ موبائل ہی پہ پوری زندگی ہے تو ٹھیک ہے، لگائے رکھو. آپ فیصلہ کیجیے، جو لوگ سن رہے ہیں یہ بیٹھ کر آپ 5 منٹ فیصلہ کیجیے کہ ہمیں کرنا کیا. اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا بدائل. نقصان تو اس کی نسلوں میں دکھائی پڑیں گے، لیکن جو بدائل فی الوقت جو سب سے بڑا نقصان ہوگا، مسلمان بہت ہی زیادہ مسلم ہو گیا. کیا ہوگا؟ بہت ہی زیادہ مسلم ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں. ایک دم سے وہ ڈر ڈر کر گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار رہا. ابھی کل مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ کہہ رہے مجھے نہ نماز پڑھنے میں اچھا لگ رہا، نہ تلاوت کرنے میں اچھا لگ رہا، میں ایک دم سے ایسا لگتا ہوں پاگل بنے. وجہ کیا؟ بیمار ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں حالات ملک کے ایسے چل رہے. کہاں پہ حالات چل رہے ہیں بھائی؟ کون سے حالات چل رہے ہیں؟ کہا یہ فلاں ہے، کہا یہ چیزیں لائی جائے. وہ لانے کو دشمن دوستی سے امید رکھتے ہو؟ بیوقوف آدمی. دشمن سے دوستی کو امید کوئی رکھتا ہے؟ یہ تو تمہاری سب سے بڑی بیوقوفی. لیکن اگر تم اسی طرح گھٹ گھٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کرو گے تو وہ قانون لائے یا نہ لائے، وہ اپنی منشا جس کام میں وہ لگا ہوا تھا وہ تو کامیاب ہو جائے. مسلمان ڈر رہا، تیزی سے ڈر رہا ہے. کیوں؟ وہی موبائل دیکھ دیکھ کر جو آپ کا ایک کوالٹی کا طبقہ کہلاتا ہے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، وجاہت کے اعتبار سے ہو، خاندانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو آپ کا ایک نمبر کا طبقہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر تو سمجھیے پورا ڈر ہی بھر گیا. وہ پوچھ رہے ہیں کس ملک میں جائیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ملیشیا جانا صحیح ہے یا کینیڈا جانا صحیح ہے؟ کون سی چیز؟ موبائل ہے. آپ اس کو سمجھ لیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک تو مست ہے نوجوان فلموں میں، لیکن جو ذمہ دار ہے وہ بھی کم نقصان نہیں کر رہا. وہ اپنے آپ کو، اپنے نظام کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو، اپنے قریے کو وہ ایک دم سے نقصان کے دہانے پہ لے جا کر کھڑا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت. بھائی دیکھو شریعت کی باتیں مان لیتے، صبح صبح تلاوت کر لیتے، دشمنوں کا روب نکل جاتا. سیرت کا مطالعہ کرتے، دشمن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عالمی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے تو صحابہ ایک دم سے ہاتھ خالی، صحابہ ایک دم سے کمزور، ایک دم سے نحیف، ایک دم سے لاغر، وقت کے ستائے ہوئے، وقت نے انہیں گھر سے باہر کیا. لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر حوصلہ ملے گا، آپ دیکھیں گے تو آپ اندر سے مضبوط ہوئیے گا، آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. سیرت پڑھا نہیں آپ نے، نبی کی زندگی پڑھی نہیں آپ نے، تلاوت آپ نے کی نہیں، تو اب کیا حال ہونا ہے وہ تو آپ سمجھیں. اس لیے بھائیو جس کام میں لگے اس کو چھوڑ دو. بولو نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھیے، تلاوت کا اہتمام کیجیے، نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبی کی سیرت کو اس موبائل میں دیکھیے، نبی کی زندگی کو اس موبائل میں دیکھیے، تب آپ کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے.
قرآن آپ اس میں سنیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ سنیے، وہ موبائل کا فائدہ ہے۔ موبائل پر آپ خبریں دیکھ کر اپنا دل بیٹھا رہے ہو، آپ اس پہ گناہوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر اپنے کو مکمل طور پر مردہ بنا رہے ہو، آپ نہیں سمجھ رہے کہ نقصان کتنا زیادہ ہو رہا۔ اس لیے میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نظام کو، دن بھر کے نظام کو تھوڑا سا دیکھیے، غور کیجئے اور اس میں اور زیادہ غور کیجئے، اور جتنی چیزیں غلط سلط داخل ہو گئی اس کو رفتہ رفتہ باہر کیجئے۔ آپ نماز کا اہتمام کریں گے، آپ مکمل طور پر ارشاد مرشاد رہیے گا، آپ تلاوت کیجئے گا، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، آپ سیرت مطہرہ پر عمل کریے گا تو آپ کہیں سے دبیے گا نہیں۔ آپ نبی کی زندگی کو پڑھیے گا تو جو یہ پڑوسی سے مسلمان محلے میں کیا ایک دوسرے سے ایک دم سے بات چیت کریں گے، بس بند میری طرف دیکھ کے ہنس دیا، بند ہو گئی۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ محلے کی دوری، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپس میں ملتے تو رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد کی طرح ہے، کل جسد الواحد، مومن مسلمان ایک جسد کی طرح ہے۔ لیکن جب نبی کی تعلیمات پڑھی جائے گی تب تو سب کا موبائل الگ، سب کے موبائل پہ الگ چیز چل رہی، نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، نبی کی زندگی کو پڑھیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج کے زمانے میں مسلمانوں کو اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا ایک دم سے لازم ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کیجیے۔ نوجوانوں سے میں خصوصی طور پر یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ 100 مرتبہ روزانہ اللہ اکبر پڑھو، اور یہ تصور ذہن میں رکھو، اپنے دماغ میں رکھو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر طاقت سے، ہر پاور سے بڑا ہوا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، مالک بادشاہوں کو بھی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کو بادشاہ کو بھیک میں یوں ہی دیتا ہے، وہ بادشاہوں کو زمین پر لاتا ہے، بادشاہ کو وہ مکمل طور پر آپ دیکھیے۔ ابھی جائزہ لے لو، چائنا عالمی معیشت کا ہیرو بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جو رپورٹ آ رہی وہ یہ اس کے ساتھ سازش ہوئی، اس کے ساتھ سازش کی گئی، اس کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا۔ ابھی چائنا جو سب سے زیادہ معیشت میں آگے تھا، چند مہینے میں اس وقت زمین پر پڑا ہوا ہے، لوگوں کو تمام سامان مہیا کرنے والا لوگوں سے وہ اب سامان مانگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہوا کیا، کیسے وہ میں تدابیر نہیں، لیکن مالک کا پاور آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے حاکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کو کبھی زمین پر، کبھی عرش سے فرش پر، کبھی فرش سے عرش پر بیٹھاتا ہے مالک۔ اس لیے ذہن میں رکھ کر اللہ اکبر 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ سب لوگ پڑھا کریں گے، کم سے کم اس سے ہمت ملے گی، طاقت ملے گی۔ اور دشمن دشمنی ہی کے لیے ہوتا ہے، دشمن دوستی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو مسلمان آج یہ سمجھ لیا دشمن بیٹھ کر دوستی والا ہاتھ میں لائے گا، بیوقوفی کی بات ہے، احمقوں والی بات ہے۔ دشمن دشمنی کرے گا، اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کی تدبیر کریے اور احکم الحاکمین سے اپنے تعلق کو مضبوط، حالات کیسے ہو نہیں ہو وہ سب صحیح ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا ہے قرآن کریم میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صحیح والے مسلمان بن جاؤ، بس صحیح والے مسلمان بن جائیں گے آپ، سب آپ کا ہے۔ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ مالک نے کہا بڑھیا مسلمان بن جاؤ گے، پھر وہی تمہاری جو حالات پہلے تمہارے جیسے حالات تھے، تمہارے جیسے پہلے پاور اور تمہاری طاقتیں تھی، وہ سب تمہیں پھر سے واپس مل جائے۔ اس لیے گھر کے تمام افراد، گھر کے ذمہ دار افراد، نوجوان جو ہیں وہ بھائی اپنے اپنے وقت کا حساب لو، اپنے وقت کو، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو موبائل پر ضائع مت کیجیے۔ موبائل فری تو ہے لیکن آپ فری نہیں ہو، موبائل میں نیٹ فری ہے لیکن آپ کی زندگی فری کی نہیں ہے، اس لیے اس میں اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگانے کی فکر کیجیے، اپنے کو گناہوں سے بچائیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، علماء کا، حفاظ کا، مفتیان کرام کا آپ اعزاز، ان کے اکرام، ان کی عزت ہر اعتبار سے جو آپ سے ہونی چاہیے وہ کرنے کی فکر کرے۔ معاملات تو سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ عالم ہے تو وہ فرشتہ ہو گیا، حافظ ہے تو وہ فرشتہ نہیں، حالات تو سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انسان تو سبھی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوگی، ان کی غلطیاں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ ہم اپنے کو کیوں نقصان میں ڈالیں، ہم اپنے کو خسارے میں کیوں ڈالیں؟ اس لیے بھائی اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت سے، آپس میں اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے حالات کو، اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے، تعلقات بہتر بنانا چاہیے، ایک دوسرے کا معین و مددگار بننا چاہیے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت نہیں ہے جو ہمیں اجازت دے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، نہیں نہیں، اب آپ کے اندر اجتماعیت آنی چاہیے، آپ کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا فائدہ پہنچانے کا خیال ہونا چاہیے۔ دشمنی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے نقصانات بہت ہو جائیں گے، اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی زبانوں پر اللہ کا نام لو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچیوں کو، بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی فکر کرو، نماز کا اہتمام کرایا جائے، تلاوت کا اہتمام کرایا جائے، گناہوں کی مجلسوں سے، گناہ والے کام سے بچنے کی اور بچانے کی فکر کی جائے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے، نبی کی زندگی کو پڑھا جائے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، سب صحیح ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، حالات آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، مالک موجود ہے، خالق موجود ہے، مالک سب صحیح کرے گا۔ مالک سے تعلق تھوڑا سا بڑھیا والا بنا لیجیے، تعلق ایک دم سے اچھا والا ہو جائے گا، تو حالات تو کچھ بھی نہیں ہے، حالات تو اس سے بھی زیادہ بگڑے، اس سے بھی زیادہ حالات مسلمانوں پر آئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے گا، غزوہ خندق پڑھ لیجیے، آپ جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، پڑھ لو، ایک دم اطمینان سے بیٹھیے گا، نماز تلاوت کرتے رہیے۔ جو اس سر پہ سوال کر کے لوگ اپنے کو نقصان پہنچا رہے، یہ اچھی چیز نہیں، وہ اپنے کو بیمار کر لے جا رہے، اپنے کو پریشان کر لے جا رہے۔ صحابہ نے جب حالات بگڑے تو لوگوں نے کہا ڈر جاؤ، لوگوں نے کیا کہا؟ ڈر جاؤ، دب جاؤ، جھک جاؤ، گر جاؤ۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے صحابہ سے کہا کہ پوری جماعت آ رہی، عرب کے جتنے زیادہ قبیلے تھے سب کے سب مکمل طور پر ایک ساتھ مل کے آ رہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اس لیے غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا، اس میں بہت سے زیادہ اور جنگیں جو ہوتی تھی اس سے بھی زیادہ افراد مل کر، اب اس کی مثال سمجھ نہیں ہو آپ کی آج کے زمانے میں، آپ نیٹو فورس سمجھیں، کئی ملک مل کے 56 ملک بن کے نیٹو بنی، نیٹو فوج بنی، 56 ملک کے فوجی تھے اس میں۔ تو اس وقت بھی جتنے عرب کے قبائل تھے وہ سب مل کر آئے، تو سب نے مکے لوگوں نے ڈرایا، جتنے لوگ تھے۔ الذین قال لهم الناس، چوتھے پارے کیا ہے؟ قد جمعوا لكم، سب لوگ مل کے آ رہے، فخشوهم، ڈر جائیے۔ تو صحابہ سر پکڑ کے تو نہیں بیٹھ گئے جیسے ہم بیٹھے ہوئے۔ آج ہم نے کیا ہے پریشانی لائی ہوئی ہے، ارے بھائی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ حل کرا دیں گے، ایسی کوئی چیز تو نہیں، ہر چیز کا حل ہے، وہ حل آئے گا وقت سے، اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے۔ تو لوگوں نے کہا صحابہ سے کہ ڈر جاؤ، صحابہ نے فرمایا نہیں، اخشوہم فزادہم ایمانا، فرمایا ایمان میں بڑھوتری ہو گئی، اب یقین کامل ہو گیا کہ اللہ کی مدد ایک دم سے جلدی سے آنے والی ہے، اللہ کی مدد بہت ہی جلدی آنے والی ہے۔ فرمایا فزادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا، اور صحابہ فرمانے لگے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہتر کام بنانے والا ہے، کتنا بڑھیا کارساز ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، افراد کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، بس مالک سے ربط مضبوط ہو جائے، مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی اگر آ گئی تو پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ مالک کا تعلق مضبوط ہو جائے تو سب آسان ہے، اور مالک کا تعلق اگر مضبوط نہیں ہوا پھر پریشانی ہی پریشانی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر صورتاً مسلمان بنانے کی ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں اسلامی شناخت اور اسلامی شاعر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ، کلما ذکرہ الذاکرون، کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اللہ مات اپنے فضل و کرم سے ہمیں سے ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں سے ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما۔ اللہ مات اپنے فضل سے جو بچے ابھی حافظ ہوئے ہیں ان سب کو قرآن کو یاد کرنے کی، قرآن کو خوب زیادہ کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آئندہ بھی علوم کے حاصل کرنے کا سلسلہ جاری فرما۔ اللہ اس مدرسے میں خیر اور برکت نازل فرما، اندر کے باہر کے شر سے حفاظت فرما، اندر کے باہر کا خیر نصیب فرما۔ اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اصول کے ساتھ پڑھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ منتظمین کو امانت اور دیانت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس محلے میں رہنے والے تمام افراد کو صحیح سچا پکا مسلمان بنا۔ اللہ ظاہراً اور باطناً ہم سب کو مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ملک کے جو حالات ہیں ملک میں خیر کے فیصلے فرما، یہاں کی اکثریت کو اقلیت نواز بنا۔ اللہ یہاں کی اکثریت کو اسلام آشنا فرما۔ اللہ حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کو ان کو صحیح لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا بنا، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا بنا۔ اللہ جو انہوں طاقت آپ نے دیا ہے اس طاقت کا صحیح استعمال کرنے کی فطر نصیب فرما۔ اللہ نوجوانوں کو صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ سوچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ آج ہمارے اوقات موبائل پر ضائع ہو رہے ہیں، ہم اپنے وقتوں کو موبائل پر غلط جگہ پر استعمال کرنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہمارے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرعی پردے کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اللہ ہمارے اپنے فضل سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔